کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت عذاب اور کاٹ کھانے والی تھی؟ معاذ اللہ۔ انجینئر مرزا جہلمی اپنے پمفلٹ واقعہ کربلا میں حدیث 25 کے نیچے نوٹ لگاتے صفحہ نمبر 12 پر اپنی منحوسیت اور دل میں چھپی نجاست کو ظاہر کرتے ہوئے سیدنا امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کی رحمت والی بادشاہت کے بارے میں لکھتا ہے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد قوم سمود کی طرح اس امت پر بھی ملوکیت کا عذاب مسلط ہو گیا جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں باقی ہے۔ منحوس مرزا نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کو عذاب سے تعبیر کیا ہے۔ معاذ اللہ، ان الفاظ پر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ ان ہاتھوں کو ہلاک کرے جو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لکھتے ہیں۔ معزز قارئین، اگر حقائق پر غور کیا جائے یہ حکم صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر نہیں بلکہ تمام صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم پر بھی لگے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ شہادت علی رضی اللہ عنہ کے بعد یہ عذاب شروع ہو گیا، اور شہادت علی رضی اللہ عنہ کے بعد اہل بیت سمیت تمام صحابہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت پر متفق ہو گئے، اور ان بیعت کرنے والوں میں جنتی شہزادے حسین کریمین رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔ کیا ان سب لوگوں نے عذاب کو منتخب کیا اور 20 سال تک اس عذاب پر خاموش رہے؟ پھر تو نعوذ باللہ سارے ذمہ دار ٹھہرے، صرف معاویہ رضی اللہ عنہ کیوں، اور خاص طور پر حسن رضی اللہ عنہ اس عذاب والی حکومت کے حق میں دستبردار ہوئے، وہ بھی ذمہ دار بنے؟ معاذ اللہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت پر اعتراض کرتے ہوئے جہلمی صاحب اور ان کے حوالی دلیل پیش کرتے ہیں۔ حدیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے درمیان نبوت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ نبوت کو اٹھا لے گا، اس کے بعد نبوت کے طریقے پر خلافت قائم ہوگی، اور وہ اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ خلافت کو بھی اٹھا لے گا، اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت قائم ہوگی اور اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس بادشاہت کو بھی اس دنیا سے اٹھا لے گا، اس کے بعد زور زبردستی والی بادشاہت قائم ہوگی اور وہ اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس بادشاہت کو بھی اٹھا لے گا، اس کے بعد پھر نبوت کے طریقے پر خلافت قائم ہوگی۔ اتنا فرما کر آپ خاموش ہو گئے۔ رواں احمد 14406۔ مرزا اور اس کے حواری یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کاٹ کھانے والی بادشاہت سے مراد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہے۔ نعوذ باللہ، کیونکہ خلفائے اربعہ کے دور حکومت کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا تھا۔ مرزائی اشکال کا ازالہ، اس روایت میں یہ کہیں پر نہیں ہے کہ خلافت والے دور کے بعد فوراً کاٹ دینے والی بادشاہت کا دور شروع ہو جائے گا، بلکہ اس میں تو اتنا ہے کہ خلافت والے دور کے بعد کاٹ دینے والی بادشاہت کا دور آئے گا۔ اور یاد رکھیں یہ حدیث یہاں اختصار کے ساتھ ہے، دوسری صحیح روایت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ خلافت والے دور اور کاٹ کھانے والی بادشاہت کے درمیان ایک اور دور آئے گا، جیسا کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ عربی آپ کے ساتھ میں لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ مفہوم، تمہارے پاس نبوت اور رحمت رہے گی اور اس کے بعد عنقریب خلافت اور رحمت آئے گی، پھر ایسا اور ایسا ہوگا، یعنی ایک اور دور آئے گا، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت آئے گی، لوگ شرابیں پیئیں گے اور ریشم پہنیں گے، لیکن اس کے باوجود قیامت تک وہ منصور رہیں گے۔ المعجم الاوسط للطبرانی 6/345، حدیث 6581، حدیث 6581 و سند حسن۔ قال شیخ امن پوری حفظہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ طبرانی کی روایت سے معلوم ہوا کہ خلافت کے دور کے بعد آپ نے فرمایا اس طرح کا ہوگا، یعنی ایک اور دور بھی آئے گا۔ اس کی وضاحت میں طبرانی کبیر کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اس دور کو رحمت والی بادشاہت کہا گیا ہے۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس امت میں اقتدار سنبھالنے کا آغاز نبوت اور رحمت کے ساتھ ہوگا، اس کے بعد خلافت اور رحمت کا دور شروع ہوگا، اس کے بعد بادشاہت اور رحمت کا دور آئے گا۔ رواہ الطبرانی رحمہ اللہ۔
فی المعجم الکبیر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 88 و ذکر البانی رحمۃ اللہ علیہ فی السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 3279۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس امت میں اقتدار سنبھالنے کا جو معاملہ ہے اس کا پہلا دور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے جسے نبوت اور رحمت والا دور کہا گیا۔ اس کے بعد جو دور شروع ہوگا وہ خلافت اور رحمت والا دور ہوگا۔ یہ خلفائے راشدین کا 30 سالہ دور ہے۔ نیز حدیث کے اس جملے سے چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی خلافت برحق ثابت ہوئی۔ اس صحیح حدیث میں خلافت والے دور کے بعد جس دور کا تذکرہ ہے اس کو بادشاہت اور رحمت والا دور کہا گیا اور اس سے مراد معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ اس حدیث سے ثابت کر دیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں رحمت والی بادشاہت ہے اور محمود و تعریف شدہ ہے۔ الحمدللہ یہ حدیث لمحہ فکریہ ہے ان افراد کے لیے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہت پر اعتراضات کرتے ہیں اور نعوذ باللہ اسے عذاب قرار دیتے ہیں۔ وہ منحوس افراد گویا کہ جس دور کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت والا دور قرار دیا اس کو عذاب والا قرار دے کر اپنی عاقبت کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس حدیث کی وضاحت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حدیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ علماء متفق ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اس امت کے تمام بادشاہوں میں افضل ترین ہیں۔ جو ان سے پہلے 4 گزرے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء تھے، جبکہ معاویہ رضی اللہ عنہ پہلے بادشاہ ہیں اور ان کی بادشاہت رحمت والی بادشاہت تھی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اس امت میں ملک اقتدار سب سے پہلے نبوت اور رحمت والا ہے، پھر خلافت اور رحمت والا شروع ہوگا، پھر بادشاہت اور رحمت والا دور شروع ہوگا۔ یہ اس وقت تک اور اتنے بادشاہوں تک چلے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد پھر بادشاہت اور ظلم والا دور شروع ہوگا۔ اس کے بعد پھر بادشاہت اور دوسروں کو چبانے والا یعنی ستم اور ظلم کا دور آئے گا۔ فتاوی شیخ الاسلام الجزء الرابع صفحہ نمبر 248۔ آگے شیخ الاسلام نے فرمایا، معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہت میں جو رحمت، بردباری اور مسلمانوں کے لیے منافع موجود تھے وہ دلالت کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہت تمام بادشاہوں سے اعلیٰ ہے۔ ہاں جو ان کے بعد 4 حکمران تھے یعنی خلفائے راشدین وہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہر اعتبار سے افضل تھے۔ وہ تو خلفائے نبوت تھے۔ شہزادہ اہل بیت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے خلفائے اربعہ کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اقتدار اور حکومت کے لیے مناسب اور موزوں شخص کوئی نہیں دیکھا۔ السنہ لابی بکر الخلال 637 وسندہ صحیح۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کس قدر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرز حکومت سے مطمئن تھے اور کس قدر ان کو اس عہدے کے لیے مناسب سمجھتے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی مبارک اور عادلانہ زندگی اور رعایا کے لیے رحمت والا دور دیکھ کر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ما زال بی ما رأیت ان امر الناس فی الفتن حتی انی لما تمنا ان یزید اللہ عز وجل معاویہ من عمری فی عمرہ۔ فتنے کے دور میں لوگوں کے جو حالات میں دیکھتی رہی ان میں ہمیشہ میری یہ تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ میری عمر معاویہ کو عطا کر دے۔ الطبقات لابی عروبۃ الحرانی صفحہ 41 وسندہ صحیح۔ قال الشیخ امن پوری حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ سیدہ خاتون جنت طاہرہ مطہرہ کا مذکورہ صحیح فرمان دشمنان معاویہ کے محبت تماچا ہے۔ جی ہاں، اس سے بڑی اظہار محبت کیا ہو سکتی ہے کہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی زندگی کا ایام معاویہ رضی اللہ عنہ کو دینے کے لیے تیار تھیں۔ شہزادہ اہل بیت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حوالے سے قرآن سے استدلال کرتے تھے۔ ابو مسلم جرمی تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ ہم ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی بات بیان کرنے والا ہوں کہ جو نہ مخفی ہے اور نہ ظاہر،
جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا تو میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس معاملے سے دور رہے، اگر آپ کسی بل میں بھی ہوں گے تو آپ کو خلافت کے لیے تلاش کر کے نکال لیا جائے گا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کی قسم معاویہ رضی اللہ عنہ ضرور تمہارے حکمران بنیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا الاسرہ 33۔ اور جو شخص مظلوم قتل کر دیا جائے ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے وہ قتل کرنے میں زیادتی نہ کرے، وہ ضرور مدد کیا جائے گا۔ المعجم الکبیر للطبرانی 10/320 وسند حسن قال الشیخ منپوری حفظہ اللہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے وارث اور والی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اہم ترین نوٹ، یاد رہے کہ بادشاہت اور ملوکیت کوئی معیوب چیز نہیں بشرط یہ کہ حکمران عادل ہو۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے طالوت رحمۃ اللہ علیہ و داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی۔ اس کی تفصیل و تحمید قرآن مقدس میں بھی موجود ہے، اور بنی اسرائیل پر اللہ نے اس بات کو بطور احسان شمار کیا۔ وَجَعَلْكُمْ مَلُوكًا، یعنی اللہ کا تم پر یہ بھی احسان ہے کہ اللہ نے تم میں سے بادشاہ بنائے۔ یاد رکھیں بادشاہ جب عادل ہو تو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا، کما فی البخاری و مسلم۔ امام ابن ابی العزا حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عربی آپ کے سامنے لکھی ہے، ملاحظہ فرما لیجیے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے سب سے پہلے اور بہترین بادشاہ تھے۔ شرح العقیدہ الطحاویہ صفحہ 722 اور دیگر کئی اہل علم، صحابہ وغیرہ کی گواہیاں اس مسئلے میں موجود ہیں جن کا تفصیلی بیان گزر چکا ہے۔